ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابه ضر حمد الله وصبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سب لوگ اس اعتبار سے خوش نصیب ہے اور خوش قسمت ہے کہ ہماری زندگی کے قیمتی اوقات اللہ کے گھر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے گزرے ہیں. اللہ پاک ان اوقات کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو قبول فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ذہن میں جو بات تھی اور ہم سے جو بات ہوئی تھی وہ تو یہ تھا کہ مغرب کے بعد کچھ سنا دینا پھر دعا کرنا. بالکل ہم اپنا ذہن یہی بنا کے آئے تھے. اب کچھ سنا دینا اصل کے بعد ہم 15-20 منٹ کچھ سناتے ہیں یہی ذہن لے کر کے آئے تو 15-20 منٹ کی بات ہو جائے گی اس کے بعد دعا ہو جائے. لیکن یہاں آئے تو باقاعدہ پورا پروگرام یعنی وہ جلسے کی شکل مغرب پاس ماشاء اللہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں. اب کچھ نصیحت کہنا سننا سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بہرحال آئے ہیں اسی عنوان پر اسی نسبت پر ہر ایک حدیث پاک کی پڑھی ہے تو چند باتیں مختصر سے مختصر کرنا ہے. اللہ پاک صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سلسلے میں ایک نظام قائم فرمایا ہے اور اپنی حکمت سے اس کو بنایا ہے. وہ نظام یہ رکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے. یا تو وہ تندرست ہے اور صحت مند ہے یا پھر بیمار ہے. بس یہ دو سلسلے اللہ پاک نے رکھا ہے. ایک بیماری کا سلسلہ رکھا ہے اور ایک سلسلہ اللہ پاک نے صحت کا. جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں اس وقت یا جو گزر گئے یا جو آنے والے ہیں سب کو اگر دیکھا جائے چاہے بچہ ہو چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے وہ شہر کا ہو بہار کا ہو پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو سب کے جسم میں یہی دو باتیں ہوں گی. یا تو وہ تندرست ہے اور یا وہ بیمار ہے. تیسرا کوشش بھی چھو نہیں ہے. لیکن یہ آدمی ایسا ہو کہ بھائی صاحب نہ ہم تو تندرست ہیں نہ ہم بیمار ہیں ہم بیچ میں لٹکے ہوئے ایسا کچھ نہیں. یا تو وہ تندرستی میں ہے صحت ہے وہ یا پھر اس کو بیماری ہے. ان دو باتوں کو اللہ نے اپنی حکمت سے ایک نظام چلایا ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کے ساتھ بھی یہ دونوں باتیں لگی یا صحت یا بیماری. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ صحت اور بیماری جو اللہ پاک نے رکھی ہے جیسے نماز میں تو اسے بچتا آپ لوگ ایسے بیٹھو نا ہمارا دماغ ایک دم ہونے لگتا ہے کہ تم بالکل سے تھکا گئے ہو. اب سلسلے رکھے ایک سلسلہ رکھا ہے تندرستی اور صحت کا ایک سلسلہ رکھا ہے اللہ نے بیماری کا. وجہ اس کی یہ ہے ہمیں اور آپ کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور مٹی جو ہے
کبھی گیلی ہوتی ہے کبھی خشک ہوتی ہے، مٹی کبھی سخت ہوتی ہے کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی پیدا ہو گیا ہریالی ایک دم آ جاتی ہے، کبھی معلوم ہریالی ختم ہو گئی دھول اڑ جاتی ہے۔ تو مٹی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو جو مخلوق مٹی سے بنائی گئی ہے، اس کا جسم اس سے بنا، اس میں اللہ نے تبدیلی رکھی ہے۔ وہ ایک حالت پر نہیں رہے، لیکن وہ ہمیشہ صحت میں رہے ایسا نہیں، ہمیشہ بیماری میں رہے ایسا نہیں ہے، دونوں سسٹم چلتے رہتے ہیں، کیونکہ زمین میں دونوں باتیں ہیں، کبھی وہ گیلی ہو گئی کبھی خشک ہو گئی، کبھی گرم پڑ گئی کبھی معلوم وسط آ گئے اس کے اندر۔ تو اس سے جس مخلوق کو پیدا کیا انسان کو، اس میں بھی اللہ پاک نے اس بات کو بنایا کہ یا تو صحت کی حالت ہے یا تندرستی کی حالت۔ اب ہم عرض کریں آپ سے، اللہ پاک جس کو جس حال میں رکھے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو اپنی حکمت سے صحت کا فیصلہ کر لیا اس کے لیے اچھا، اور کسی کی بیماری کا فیصلہ کیا اس کے لیے اچھا۔ عام طور پر ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ ہے کہ تندرستی تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیماری اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ لیکن علماء تشریف فرمائے ہم ان کی موجودگی کے بعد بنیادی طور پر کریں، جس طرح تندرستی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس لیے آدمی سمجھتا ہے کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، لیکن نہیں، بیماری جس طرح صحت مند ہونا اور صحت اللہ کی نعمت ہے، اسی طریقے سے بیمار ہونا بیماری یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت کے دن ایک طبقہ وہ ہوگا جو عافیت والا، یعنی اس نے اس دنیا کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی بیماری سے کچھ بھی نہیں، عافیت سے۔ تو جو عافیت والے اگر مفتی بیٹھا ہو کے لیے مدرسے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہوتی ہے بڑوں کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے، تو اب چاہیے کہ دونوں کو اپنے اس میں رکھا جائے تو نظام بنتا ہے۔ بچوں کی مائیں بھی آئی ہیں، اب ان کی مائیں بچوں کے یہاں قریب بڑوں کی بچا دو تو کام چلے گا۔ میں اب کیا کرنا تھا، قیامت کے دن ایک طبقہ وہ ہوگا جو اہل عافیت ہے۔ عافیت کو سمجھ میں آ گیا، یعنی کوئی دنیا کے اندر بالکل آرام سے، کوئی بیماری کوئی مصیبت نہیں۔ جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو لوگ آزمائشوں میں پڑے تھے، جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا تھے، بیماریوں کے اندر تھے، پریشانیوں میں تھے، اللہ پاک ان کو خوب نوازتا، خوب دے رہا تھا، ان کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ارے یار ان کو مل رہا ہم کو نہیں مل رہا۔ پوچھیں گے بات کیا تھی؟ کہا بات یہ تھی کہ ان کو اللہ پاک نے بیماری میں مبتلا کیا، ان کو مرض دے دیا، ان کو تکلیف دی، ان کو درد دیا، اس کا بدلہ اللہ ان کو یہاں عطا فرما رہا۔ تو اہل عافیت یہ کہیں گے کہ اللہ پاک اس کو عافیت سے نہ رکھتا بلکہ ہماری کھال کو قینچی سے کاٹتا تاکہ اس کو بھی بدلہ یہاں ملتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اس بھی اللہ کی ایک حکمت ہے اور نعمت ہے۔ نعمت ہونا ایک تو اس بنیاد پر جو میں نے عرض کیا ہے کہ عافیت والوں کے منہ میں پانی آ جائے اور وہ بھی تمنا کریں کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اگر کسی کو بیماری، لیکن میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کہیں یہ سب سنا کر کے کہیں دعانا مانگنے لگے آپ زیادہ کو بیمار کر دیجیے نہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا
اللہ پاک کسی کے لیے اپنے یہاں کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کسی اس کو اعلیٰ درجے پر پہنچانا ہے اللہ کو، اور عمل کر دیا، نیکیاں کر دیا، عبادت کو کر دیا، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اس کو وہاں پہنچا دیں گے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک اس کو کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، اور جب بیماری میں مبتلا ہوا اللہ اس بیماری کی تکلیف اور درد کو برداشت کرنے کی اور صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کے درجات کو اللہ بلند کر کے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بہت بڑے گنہگار گار ہیں، بڑے گناہ کیے، بڑے قصور کیے، بڑے جرائم کر دیے، ہم توبہ کر نہیں رہے، ہم کو ندامت ہو نہیں رہی، ہم کو احساس نہیں ہو رہا، ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، ہم بھیڑ بنے گھوم رہے۔ اللہ پاک جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ جہنم میں نہ جائے، کسی طریقے سے یہ اپنی حرکتوں سے باہر آ جائے، لیکن اب بات نہیں آ رہا، اس کو بیماری میں مبتلا کر کہاں آپ کرو شرارت، اب کرو تم حرکتیں، اب بیماری میں پڑا ہوا۔ فرمایا یہ بیماری اس کے گناہوں کے دھلنے اور جھڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ جتنے دن بیمار رہے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹاتے چلے جائیں گے، تاکہ یہ پاک صاف ہو کر کے ہمارے پاس آئے، ورنہ ہم کو اگر دھلائی کرنا پڑے گی تو کچھ نہیں پڑ کریں گے۔ اللہ کی دھلائی جان کر بھی نہیں جانا، اللہ پاک اس کی بات کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس نیکیاں کم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جو نیکی دے دے، اس کا درجہ بلند کر دے، بیماری میں مبتلا کر کے فرشتوں سے یہ فرماتے کہ دیکھو میں نے اس کو بیماری میں مبتلا کیا ہے، اب یہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں جا پا رہا، یہ تصویر نہیں پڑھ پا رہا، جتنے دن بیمار رہے وہ ساری نیکیاں اس کے اعمال میں لکھو جو صحت کے زمانے میں یہ کیا کرتا۔ اس لیے اللہ پاک جس کو جس حال میں رکھے وہی حال سب سے بہتر ہے۔ اور بعض لوگ پوچھنے لگتے ہیں ہم ہی رہ گئے، ہماری گاؤں والے رہ گئے، ہمارا ہی گھر رہ گیا، ہماری خاندان رہ گیا، کہ اسی کو بیماری اسی کو مصیبت اسی کو یہ۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھ میں آئی نہیں چاہتا کہ ہم لوگ مکان بنواتے ہیں، دیہات کے لوگ بھی، شہر کے قصبے کے لوگ مکان بناتے ہیں، ظاہر مکان کے لیے زمین خریدنا پڑتی ہے، زمین آج کل بہت مہنگی ہے، زمین خریدا، زمین خریدنے کے بعد اس زمین میں کمرہ بنتا ہے، نہانے کے لیے انتظام ہوتا ہے، کھانا کہاں پکے گا، مہمان کہاں رکیں گے، کہاں سوئیں گے، سب کمرے بنائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ فلج بھی بنتا ہے۔ فلج سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو، یعنی وہ حوض جس میں گندگی پیشاب اور پاخانہ جمع ہوگا، وہ حوض بنایا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ جس جگہ آپ حوض بناتے ہو کیا وہ سستی جگہ تھی یا مفت مل گئی؟ بے قیمت میں، یہ نہیں قیمت اس کی دینا پڑی ہے۔ اب اگر حوض والی زمین کو اللہ مالک سے وہ پوچھنے لگے، اللہ بولنے کی گزر دے کہ بھائی ہم نے کیا قصور کیا تھا، ساری گندگی تم نے لا کے ڈھکیل کے ہمارے اندر جمع کر دیا، تو مالک کیا کہے گا؟ مالک یہ کہے گا کہ ہم مالک ہیں، ہماری مصلحت یہ تھی کہ یہاں سونے کا کمرہ بنے، وہاں سونا بنا تو کون بنایا، ہماری مصلحت تھی کہ یہاں پکنے کا انتظام وہ کر دیا، ہماری مصلحت تھی کہ یہاں کمرہ بنے، مہمانوں کو کر دیا، ہماری مصلحت یہاں تھی کہ یہاں پر ٹینک بنے گا، ہم نے بنوا دیا، تمہیں اعتراض کا کوئی حل نہیں۔ تو جیسے ایک زمین کا مالک اپنی مصلحت کو دیکھ کر کے حوض بناتا ہے، حالانکہ اس کی قیمت بھی وہی ہے جو اس زمین کی ہے جس پر کمرہ رہنے کے لیے بنایا گیا، اسی طرح ہم سب غلام ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، اس نے جو فیصلہ ہمارے لیے کر دیا اس پہ اعتراض کا کوئی حق نہیں، اس فیصلے پر راضی رہنا یہی عبدیت اور بندگی کا تقاضا ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا ان سب چیزوں کو سن کر کے کوئی وہ
دعا نہ مانگے کہ اللہ بیماری دے دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کو معلوم تھی، ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا جو بہت بیمار اور اتنے بیمار ہیں جیسے چڑیا کا بچہ کمزور ہوتا ہے اس طرح بالکل کمزور ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، توانائی جاتی رہی، صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا. آپ کو معلوم ہوا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے عیادت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے پوچھا تم نے کوئی دعا مانگی تھی؟ تم نے کوئی دعا مانگی؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ دعا نہیں مانگی. کہا کیا دعا مانگی؟ میں نے کہا یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مرنے کے بعد جو آپ ہم کو وہاں عذاب دیں گے بجائے آخرت کے یہاں وہ سزا ہمیں دے دیجیے. ہم نے اس کی دعا کی. تو آپ نے فرمایا اچھا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ پاک سے مصیبتوں سے پناہ مانگا کرو، بیماریوں سے پناہ مانگا کرو. فرمایا عافیت کی دعا کرو. روایت میں ہے جب انہوں نے دعا کی اللہ نے اس کی برکت سے دھیرے دھیرے ان کو صحت بنا. اس لیے بیماری مانگے نہ، لیکن اگر آ جائے تو وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا، اور قیامت کے دن جو ہم کو صلہ ملے گا وہ عافیت والے رشک کریں گے کہ کاش ہم کو مل جاتا. بیماری نعمت ہے، یہ بیماری مانگے. اور فرمایا جب بیمار ہو جاؤ تو یہ جسم کہ تم مالک نہیں ہو، اس کے مالک ہم ہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہے. لہذا اگر بیماری آ رہی ہے تو تمہاری ذمہ داریوں کے اندر ہے ہماری امانت کا حق ادا کرو، اس کا علاج کراؤ، اس کی دوا کرو، اس کا پرہیز کرو تاکہ بیماری کے اندر نہ ہو. بات کیا لکھی؟ بیماری بھی نعمت، صحت بھی نعمت، اور اللہ پاک سے صحت کو مانگنا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق. حضور نے 4 دعائیں مانگی ہیں. اے اللہ ہم کو صحت دے دیجیے، تندرستی دے دیجیے، طاقت دے دیجیے. اور بھائی بنیادی بات یہ ہے صحت ہوگی تو سب کچھ ہے، اور صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ صحت جو ہے یہ ایک بنیادی اور اہم چیز ہے دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے. ہماری خواہش، ہماری چاہت، ہماری دعا، ہماری تمنا صحت کی ہو. اللہ ہم کو تندرستی دیجیے، ہم کو صحت عطا فرمائیے. اور یاد رکھیے صحت کی بربادی اور صحت کی جو خرابی ہوتی ہے وہ بنیاد 2 چیزیں بنتی ہیں. میرے استاد مربی میرے سرپرست عارف باللہ حضرت قاری امین حسن صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے مدد فرمایا کرتے تھے کہ صحت خراب ہوتی 2 وجہ سے. ایک تو صحت خراب ہوتی ہے معدہ گڑبڑ، اور دوسری بات صحت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا ذہن گڑبڑ. پاگل نہیں، میں بھی سمجھاؤں گا، ذہن گڑبڑ ہو جائے صحت برباد ہو جائے. 2 چیزیں ہیں صحت کو خراب کرنے والی چیز، یا تو معدہ اور یا انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کے خیالات گندے ہو جائیں اس کی صحت اپنے آپ خراب ہو جائے. اور معدے کی خرابی کی بنیاد کیا بنا کرتی ہے؟ معدے کی خرابی کی بنیاد بنتی ہے کہ غذا کا استعمال ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک معمول ہے کھانے کا، چاہے بھوک لگے نہ لگے ٹھوسنا ہے، دسترخوان آباد کرنا ہے. یہ بیماری کی بنیاد. اسی لیے اطباء نے لکھا ہے
کہ جب تک اشتہا ثابت نہ ہو جائے اور بھوک نہ لگ جائے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ آج عام طور کے اوپر ہم کھانا بھوک پر نہیں کھاتے ہیں، ہم عادت کے طور پر کھاتے ہیں کہ دوپہر کو چونکہ عادت پڑی ہے، بھوک لگے نہ لگے لاؤ کھا لیں، شام کو عادت ہے بھوک لگے نہ لگے ہم اس کو کھا لیں۔ ظاہر ہے جب معدے کے اندر ہضم کرنے کی طاقت ہی نہیں، بھوک ہی نہیں لگی، اب ہم کھانا اگر کھا لیں گے تو بیماری اپنے آپ پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور دوسرے، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے خیالات گندے ہو جائیں، خراب ہو جائیں تو پھر آدمی کو وقت سے پہلے بار بار نہانے کی ضرورت پڑے گی، اس کی صحت برباد ہو گئی۔ اور آج اس کے اسباب موجود ہیں، یہ موبائل کا بھی استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں۔ رنگین موبائل آپ اس سے بتائیے، اس میں جو گندی تصویریں آتی ہیں، بدنام تصویریں آتی ہیں، بے حیائی کے مناظر آتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو آ رہی ان کو دیکھنے کے بعد شہوت کا ابھار ہوتا ہے، آدمی کے جذبات اور خیالات گندے ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جب پیاس لگے گی تو پھر آدمی پانی پیے گا۔ ظاہر ہے کہ جب اس میں خواہشات کا ابھار ہوگا تو غلط راستے پر جائے گا، ناجائز راستے پر جائے گا، اس کی دنیا میں بنے گی، اس کی صحت دھیرے دھیرے خراب ہو جائے گی۔ فکر کا بگڑ جانا اور معدے کا خراب ہو جانا یہ بنیاد ہے صحت کے خراب ہونے کی۔ اسی لیے فرمایا گیا جب بھوک ہو تو کھاؤ، اور تھوڑی بہت بھوک رہ جائے تو اٹھ جاؤ، کبھی کوئی بیماری نہیں آئی۔ ایک تاریخ کا واقعہ مجھے سب یاد آ رہا ہے۔ عرب میں ایک حکیم مطب انہوں نے کھولا، مطب میں بیٹھتے تھے، صبح سے لے کے شام تک کوئی مریض نہیں آ رہا، ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، وہاں کوئی مریض نہیں آ رہا۔ اب بڑے پریشان، اگر کہیں ہم لوگ ہوتے تو نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ بات ہم دیا ہے، اب کچھ کرا مرا دیا ہے، چلو کہیں کچھ عملیات کا سہارا لیا جائے تاکہ یہ کٹے، مریض آنا شروع ہو جائے، وہ مریض نہیں آ رہے۔ کئی روز گزر گئے تو ایک آدمی کو بلایا کہ بھائی آدمی بیمار بات نہیں ہوتا ہے کیا؟ ہم اتنے دن سے یہاں آئے ہوئے، کہا یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا، کہا جی یہاں کیا ہوا ہے اور یہاں کے لوگ بڑے مضبوط، بیماری نہیں آتی، کیا بنیاد؟ انہوں نے کہا بنیاد یہ ہے ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ، اور بھوک پوری ہونے سے پہلے چند لقمے چھوڑ دو۔ اس نے کہا بنا مطلب کی کوئی ضرورت نہیں، بیماری کا ہے کو آگے۔ بیماری تو جب پیدا ہوتی جب معدہ اپنا کام نہ کرے، اور اپنا کام کم نہیں کرے گا۔ جب ہم بغیر بھوک کے ولیمے میں پہنچ گئے، گرم تندوری روٹی اور جناب والا دیکھا بریانی، اب کھینچنا ہے کسی طریقے سے، اب ظاہر سوچے تو مایوسی کی عمل کرنے کی، تو اس کا کیا اثر پڑے گا اس کے اندر؟ یہ بڑے توجہ دلانے کے لیے عرض کیا۔ بعض لوگوں کے اوپر لسٹ ہوتی ہے، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، چاہے وہ بار بار لوٹا لے کے جا رہے ہو، لیکن جب ہے کہ دسترخوان آباد کرنا تو کرے گا۔ یہ بیماری اپنے آپ پال لینا، قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا ہم نے تم کو جسم دیا تھا اور تم نے بیماری پالی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ صحت بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے، اور بیماری جب آ جائے تو بس فوراً 2 باتوں میں سے ایک بات دل میں فوراً سوچنا، دل کی کیفیت کیا ہو۔ اگر دل میں شکوہ، شکایت اور اعتراض کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ گناہوں کی ہم کو سزا ملتی ہے۔ اور اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے تو یہ بیماری اس کے رفع درجات کا ذریعہ بنے گی اور اس کو ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے بیماری کے زمانے میں آدمی اپنے دل کو ٹٹولتا رہے، اور پھر اسی کے ساتھ میں اللہ پاک جس ہاتھ میں رکھے۔ آپ بتاؤ کسی کو اللہ اگر بیماری دینا چاہے اور سارے بستی والے مل کے تدبیر کر لیں، کیا بچا پائیں گے اس کو؟ جی نہیں۔ اللہ پاک اگر کسی کو تندرست رکھنا چاہے اور سارے اس کو بیمار کرنا چاہے، کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ سے دعاؤں کرنا۔ مجھے 2 واقعے یاد آ گئے،
بس اسی کو ختم کرنے کے بعد سنا کرتے ہیں. صحابی رسول حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے, اتنے شدید بیمار ہے کہ کروٹ نہیں لے سکتے, بس ایک کروٹ پر پڑے. اب اگر کروٹ لینا ہوتا تو کوئی سہارا دیتا تب پڑتا, اور چہرے کا حال حشاش بشاش جیسے صحت مند آدمی تب تازہ. لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے, ارے بھائی یہ کیا بیمار تو اتنے جانا ہے کہ کروٹ نہیں لے پا رہے ہیں, اور جناب چہرے کا حال یہ ہے کہ چہرے مرجھایا ہے, نہ کوئی ازمردگی ہے, نہ کوئی غم ہے, چہرہ بالکل تر و تازہ ہے. پوچھا حضرت بات کیا ہے؟ تو دو باتیں بتائیں بڑی عجیب. فرمایا بات یہ ہے کہ بیماری تو واقعی بڑی شدت کی میرے اوپر ہے, لیکن صبح شام وہ میری عیادت کرتے ہیں کہ عمران کیسے ہو. اتنا مزہ آ جاتا کہ شام تک اسی میں مگر کرتے, اور پھر شام کو پوچھتے کہ عمران کیسے ہو, اس مزے میں ساری رات نہیں گزر جائے. اور ایک بات لوگوں نے لکھا کہ نہیں, اللہ پاک نے فرشتوں کو لگا دیا کہ صبح سے شام تک مسافہ کرو. اب ظاہر ہے ایک اللہ والے سے اگر کوئی مسافہ کر لے تو دن بھر آدمی مگر رہتا ہے, اور کہاں فرشتے اگر مسافہ کر لیں گے تو آدمی کا کیا حال ہو جائے گا, بالکل مست رہتا ہے. اس لیے بھائی اللہ جس حال میں رکھے بس اسی حال میں خوش رہے آدمی. بیماری میں رکھا تو خوش ہے, اور اگر تندرستی دی تو خوش ہے. جب اس میں خوش رہیں گے تو اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہوگا. حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرتضی کے ایک مجاز ہے, مفتی محمد حسن صاحب لاہوری, بہت بڑے عالم گزرے. ان کی پورا واقعہ میں صرف ایک بات ہی کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں ڈاکٹروں نے طے کیا تھا کہ آپ کی ٹانگ کٹے گی. ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ٹانگ کٹنا ہی ہوتا. آپریشن روم میں لے گئے, نکالنے کے بعد اس زمانے میں جو آپریشن اب بھی ہوتا ہے بے ہوشی کی بیماری, کم سے کم اتنے حصے کو سن کر دیتے. جب بے ہوشی کا انجیکشن لگنے لگا تو کہا کیا کرنا, کہا حضرت بے ہوش کریں, اس کی کیا ضرورت ہے, کہا پیر کا آپریشن, پیر کٹنا ہے آپ کا. ارے بھائی کھال کٹے گی, گوشت کٹے گا, ہڈی کٹے گی, اتنی تکلیف, اور بغیر فرمائے نہیں کوئی تو ضرورت نہیں, تم کام کرو. لیکن یہ کوئی فرضی بات نہیں, بالکل یہ واقعہ ہے, خیر کا واقعہ ہے. اب ڈاکٹروں کو تعجب ہو رہا کہ کیسا مریض ہے یہ, اور اتنے سخت دل کا کہ میرا آپ نہیں کرو گے. لیکن حضرت نے کہا آپ نے کرو, لیکن مجھے بالکل مت کرو. اب آپ کیا کریں گے, کہا وہ کیا کریں گے تم جانو, وہ ہم جانے کیا کریں گے, تم سے کیا مطلب ہے, لیکن تم بے ہوش مت کرنا. اب جب معاملہ یہ آگے کہ بے ہوشی پہ تیاری نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپریشن شروع. اب آپ اندازہ لگاؤ کم سے کم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تو آپریشن ہو ہی ہوگا. آپریشن ہوگا تو حضرت نے اسے منہ کر لیا. جب سب ہو چکا آپریشن تو فرمایا کیا ہو گیا, تو کہا ہو گیا. نہ آنسو ہے, نہ چہرے پر کوئی درد ہے, نہ کچھ نہیں. کسی نے پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا ہو, یہ آپ بتاتے ہیں. کہا کچھ نہیں, تصویر دکھائی. کہا میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا, اور اس ذکر میں وہ مزہ مجھ کو آ رہا تھا کہ اس تکلیف کا ہم کو احساس بالکل نہیں. اللہ پاک ہم کو بھی اس کا کچھ ذرہ نصیب فرما دے. بس اصل کیا ہے, اللہ پاک سے رابطہ مضبوط ہو جانا چاہیے, ان سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا. اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے تو کچھ بھی ہو جائے, کوئی تکلیف کوئی پریشانی انسان کو نہیں. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کوئی
اطلاع ملی کہ آپ کا جہاز جو سامانوں سے لگ کے آ رہا تھا ڈوب گیا، جہاز کی کوئی شکل نہیں ہوئی، تو سن لیا، خاموش ہو گئے، تھوڑا سا سر جھکایا، فرمایا الحمدللہ۔ لوگ بولے میرے کوئی تباہ نقصان ہو گیا، یہ الحمدللہ کر رہے ہیں، تو پھر کسی نے اطلاع دی کہ نہیں وہ عافیت سے چلا، یعنی ڈوبا نہیں، غلط خبر تھی وہ۔ پھر خاموش، ایک لمحہ سوچا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ ڈوبنے پر الحمدللہ، نکل آنے پر بھی الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ماجرا؟ کا کوئی ماجرا نہیں ہے، جب ڈوبنے کی خبر آئی تو دل کو ٹٹولا میں کہ ان کے فیصلے پر راضی ہے کہ شکایت کر رہا ہے۔ دل مطمئن تھا کہ میرے مولا نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حسب حال تھا، لیکن میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب خبر آ گئی تو وہ نکل کر کے آگے ڈوبا نہیں ہے، تب میں نے دل کو دیکھا کہ خوشی نفس کر رہا کہ اس کے فیصلے پر راضی ہے، تو معلوم ہے دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، تب میں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ پاک کی کیفیت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہم کسی حال میں بھی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، اچھا حال ہو، خراب حال ہو، ہر حال میں ان کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اور جب راضی رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک جب ایک باپ اپنے بیٹے کو مصیبت میں دیکھنا نہیں گوارا کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کو مصیبت میں رہنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ یقیناً اس مصیبت کو دور کرنے کے اسباب غیر سے مہیا فرمائے۔ اسی لیے میں نے جو روایت پڑھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً للمؤمن، مومن کا بڑا عجیب حال ہے، صحیح ایمان والا ہو، صحیح کلمے والا ہو، دین والا ہو، اس کا حال بیان فرمایا ان اصابہ خیر حمد اللہ وشکر، اگر اس کو کوئی اچھائی، کوئی اس کا حال بہتر ہو گیا، خیر ہو گئی، اس کا فائدہ ہو گیا، نفع ہو گیا، حمد اللہ، کہتا ہے الحمدللہ، اور شکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو یہ عنایت کی۔ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرٌّ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تو الجھتا نہیں ہے، حمد اللہ وصبر، اے اللہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے یہ دیا، اب صبر کی توفیق بھی ہم کو عطا فرما دیا۔ شکر کرنا، صبر کرنا، یہ پوری زندگی کی عبادت ہے۔ اور آخری بات کو غور سے سنو، بتا ختم کر دیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو ہم لوگ 5 وقت کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ رمضان کا روزہ سال میں ایک بار کرنا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار، حج عمر میں ایک بار، لیکن صبر اور شکر 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ جو معاملہ پیش آئے گا یا ہماری مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوگا یا مزاج کے خلاف ہوگا، یہی 2 باتیں، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پھنس رہے ہیں سب کے ساتھ یہی معاملہ، ایک وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، رکشا چلانے والا ہے، شہر کا ہے، دیہات کا ہے، صبح سے لے کے شام تک جو معاملات آتے ہیں وہ ہی ہوں گے، یا وہ معاملہ خوشی کا ہوگا یا معاملہ وہ غم کا ہوگا۔ فرمایا خوشی کا معاملہ ہو شکر ادا کرو، اور غم کا معاملہ ہوگا تو صبر کر لو، تاکہ عبدیت اور بندگی کا مظاہرہ ہوگا۔ مزاج کے موافق ہو تب بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، اور مزاج کے خلاف ہو تبھی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لہٰذا بندگی کا تقاضا ہے، مزاج کے خلاف ہو گیا تب ہم اللہ کا صبر کریں گے، کوئی شکایت نہیں کریں گے، اور مزاج کے موافق ہو گیا شکر ادا کریں گے اللہ پاک کا۔ یہی 2 کام دنیا میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ مقدمہ چل رہا، ہم کامیاب ہو گئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ علاج دوا کر رہے تھے، صحت یابی ہو گئی، الحمدللہ، اللہ کی معافی آ گیا۔ بیٹی کی شادی کہیں لگی تھی، معلوم ہے شادی کا رشتہ ٹوٹ گیا، کہ ہم نے خلاف آ گیا، ہم صبر کریں گے، عبدیت کا مظاہرہ کریں گے، معلوم ہے کسی کو جھنجھٹ ہو گیا۔